الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا بشير له ولا معين له ولا وزير له ولا مماثل ونشهد أن سيدنا وسندنا وخطيبنا وأديبنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بچپن نے کیا کیا رسوں کھلایا جوانی نے آ کے مجنون بنایا بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا اجل نے آ کے کر دیا صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہوئے بے نشان نامور کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے میرے نہایت عزیز القدر ساتھیوں دوستوں بزرگوں محبت کے ساتھ برکت کے لیے ایک دفعہ درود شریف جن ساتھیوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ قریب تشریف لائیں ناراض بھی نہ ہونا آپ کی ہے تو بے ادبی گستاخی بہرحال جتنا مل کے بیٹھیں گے اتنا فائدہ ہوگا وہ مل کر بیٹھنے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے نماز کی صفیں سیدھی اس لیے کری جاتی ہیں تاکہ دل آپس میں کیا ہو جائے
جڑ جائیں. اگر نماز کی صفیں سیدھی نہ ہوں تو دلوں میں نفرت آتی ہے، محبت نہیں آتی. تو جہاں پر بھی بیٹھیں کوشش کریں مجمع میں کہ آدمی مل کر بیٹھے اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، اور بالخصوص دین کی بات سننے کے لیے. بہرحال میں تو آپ کا بھائی ہوں اور علماء کرام کے کتاب تو آپ سنیں گے. آج ہم سارے یہاں جمع ہیں بھائی خالد مانک صاحب کی اہلیہ محترمہ کے اصالِ ثواب کے لیے. اللہ تعالیٰ اس مرحومہ کی مغفرت کاملہ فرمائیں اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. آمین. اور سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاضلہ عالمہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ اور سیدہ طاہرہ فاضلہ عالمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا امہات المومنین اور صحابیات کی اللہ تعالیٰ ان کو کچہری عطا فرمائے. آمین. دیکھو میرے بھائیوں، مرنا ہم نے سب نے، یہ تو اٹل ہے، اس کا کسی کو انکار نہیں. دنیا میں اللہ کے وجود کے منکر تو پائے جاتے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اس کا انکار کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں. نبی کا انکار کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے، اور حتیٰ کہ کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو انسانیت کا بھی انکار کرتے ہیں کہ ہم پہلے بندر تھے اب انسان بن گئے. بہرحال اس طرح کے بہت سے منکرین مختلف چیزوں کے آپ کو ملیں گے، لیکن موت وہ اٹل حقیقت ہے کہ جس کا منکر پوری کائنات میں آپ کو ملے. چاہے وہ کسی برادری سے، کسی مسلک سے، کسی مذہب سے، کسی گروہ سے، کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، موت کا انکار کرنے والا پوری کائنات میں آپ کو نہیں ملے گا. یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھدار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے. اب موت کی تیاری کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا. اور یہ اتباع کا جذبہ صحابہ میں ایسا اللہ نے بھر دیا تھا، اور ہمارے لیے صحابہ اکرام مشعل راہ کہ انہوں نے حضور کی اتباع میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ فدا کر دیا، حضور کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا. ان کا زندگی شروع بھی حضور سے ہوتی تھی اور ختم بھی حضور پر، اور پھر اللہ نے ان کو دنیا میں کامیاب کیا. پھر دنیا میں اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم کے سرٹیفکیٹ دیے. پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی خوشخبریاں سنائی. پھر چاہے وہ حبشہ کا بلال ہو، دنیا میں وہ چلتا تو زمین پر تھا لیکن اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں آتی. پھر وہ عمر ابن خطاب جو خود فرماتے ہیں کہ عمر تجھے تو بکریاں چرانا بھی نہیں آتی تھی، تجھے تو اونٹ بھی چرانا نہیں آتے تھے، اور اللہ نے اس عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران. پھر صرف انسانوں کا حکمران نہیں،
جس طرح عمر ابن خطاب کی حکمرانی انسانوں پہ چلتی تھی، اسی طرح زمین کے اوپر ان کی حکمرانی چلتی، اسی طرح دریا کے اوپر ان کی حکمرانی چلتی تھی، اسی طرح جنگل کے درندوں کے اوپر ان کی حکمرانی چلتی تھی۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے اوپر قربان کر دیا۔ ان کی ابتدا بھی حضور تھی، ان کی انتہا بھی حضور تھی، پھر اللہ ان کو ان انعاموں سے کیسے نہ نوازے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے، صحابہ حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں، دو چار مشہور واقعے میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہے، مشہور نام۔ ابو ہریرہ کے معنی کیا ہے؟ ہریرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ کا معنی بلی کا باپ۔ ابو ہریرہ کو یہ کس نے نام دیا؟ اور پھر ابو ہریرہ نے اس نام کو اپنے لیے اس طرح قبول کیا کہ ان کا اصل نام بھی گم ہو گیا۔ آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ کسی کو ہے؟ عبد الرحمن۔ ان بچوں کو پتہ ہے کیونکہ مدرسے سے جڑے۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام اصل عبد الرحمن ہے۔ ابو ہریرہ کیوں مشہور ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیوں سے زیادہ محبت کیا کرتے ہیں۔ بلی اور اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی مخلوق جو ہوتی ہے اس کے اوپر رحم کرو، ہم ان کے اوپر رحم کریں گے، اللہ ہمارے اوپر رحم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک عورت تھی، بہت نیک، عابدہ، زاہدہ اور عبادتیں کیا کرتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے بلی کو باندھ دیا، جس کی وجہ سے وہ بلی بھوکی اور پیاسی مر گئی۔ اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا، اس کی ساری نیکیاں تباہ، اس کے سارے اعمال تباہ، تہجدیں تباہ، اللہ نے ان سب کو رد کر دیا۔ اور ایک بدکارہ عورت، مشہور واقعہ ہے، بدکارہ، گانے گانے والی، رقاصہ، ناچنے والی، جا رہی تھی، راستے میں اس کو ایک کتا ملا جو بے ہوش پڑا ہوا، پیاس سے بے ہوش تھا۔ اس نے کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا، اور اسی رات اس کو موت آ گئی۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ وجہ پوچھی گئی کہ تو رقاصہ تھی، گانے گاتی تھی، تو جنت میں کیسے پہنچ گئی؟ تو وہ کہنے لگی میں واقعی رقاصہ تھی، میرا کوئی ایسا عمل نہیں تھا، لیکن میں آج ایک کتے کے پاس سے گزری جو پیاسا مر رہا تھا، میں نے اللہ کی مخلوق سمجھ کر اس کو پانی پلا دیا، اس وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اللہ پکڑنے پہ آئے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا، اگر اللہ چھوڑنے پہ آئے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بابا بلے شاہ کا ایک مشہور شعر ہے، عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، رحم کرے تا بخشے جامن مہنجے منہ کالے۔ وہ اگر انصاف کرنے کے اوپر اللہ آ جائے تو پھر بڑے بڑے پیغمبر بھی اس کو جواب نہیں دے، اگر وہ معاف کرنے پہ آئے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو بھی معاف کر دے۔ بہرحال یہ موضوع میرا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے یہ قمیص کے اندر بلی اٹھائی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو ہریرہ کے قمیص میں اس بازو کے اندر بلی ہے۔ حضور نے فرمایا انت ابو ہریرہ، تو بلی کا باپ ہے کہ تو نے بلی کو اٹھایا ہوا ہے؟ اب حضرت ابو ہریرہ کو حضور سے عشق دیکھیے، اتباع دیکھیے
حضور کی اس بات کو انہوں نے اپنی کنیت بنا لی اور اس کنیت میں ان کا اصلی نام بھی بھول گئے۔ اور اگلی بات دیکھیے کہ لوگ یہ نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کا، ابو ہریرہ بلی کا باپ، اور یہ نسبت دیکھیے حضور کے ساتھ اور صحابی کی نسبت دیکھیے۔ اگر میں کسی کو کہہ دوں بلی دا پیو کھلا چاہتے میرے ہوتے کھڑا پتا تو مولوی صاحب پڑھیا تو میرے کو مندہ کرے نہیں تے میں ہوں کو آقا ابو ہریرہ خوش تھی، حالانکہ گال ہی کہے عربی ایچ آکو ابو ہریرہ تو خوش تھی مجھے، جو سریکی ایچ آکو کہیں کو بلی دا پیو تا کٹان کھا رہا۔ نسبت کی بات ہے کہ ابو ہریرہ کی نسبت حضور کے غلام کے ساتھ ہے، اس وجہ سے لوگ فخر سے یہ نام رکھتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سیدنا علی اور مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضور کی اتباع دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھر سے ناراض ہو کر چلے گئے، میاں بیوی میں بات جیسے ہو جاتی ہے۔ حضور صلی والسلام حضرت فاطمہ کے گھر میں گئے تو تھوڑی پریشان بیٹھی، پوچھا فاطمہ خیریت تو ہے؟ پریشان ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ علی ناراض ہو گیا اور میں اور آپ ہوتے تو اچھا ہم اور انگاری بھڑکاتے کہ میری بیٹی کے ساتھ بیٹی ہے اور یہ بیٹی کوئی عام بیٹی نہیں، یہ وہ بیٹی ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ وہ کہ جب وہ حضور کے گھر میں آتی تھی حضور کھڑے ہو کر حضرت عائشہ فرماتی ہیں استقبال کیا کرتے، اس لیے جب تیری اور میری بیٹی گھر میں آئے تو کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ بیٹی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی، دو بیٹیاں، اور اس نے اپنی ان دو بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، ان کی اچھی تعلیم کا اہتمام کیا، پھر ان کی اچھی جگہ پر شادی کر دی، میں محمد قیامت والے دن ضمانت دیتا ہوں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اور آج بدبخت تو اس وجہ سے بعض عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں کہ جی یہ بیٹیاں دیتی ہیں۔ بیٹیاں عورت تھوڑی دیتی ہے، بیٹیاں بیٹے دینا اللہ کا کام ہے۔ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے، اس سے کون دے؟ اس لیے جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی وہ بھی پریشان نہ ہو، کیونکہ قرآن میں ہے نا اللہ کہتے ہیں میرا دل چاہے جس کو میں چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں دونوں دوں، جس کو چاہوں دونوں نہ دوں۔ آخر اللہ کا یہ حکم بھی پورا تو ہونا ہے کسی۔ میرے شیخ استاد مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت اولاد نہیں ہے، دعا کیجئے، ہم بہت پریشان ہیں۔ استاد جی کہنے لگے بیٹا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، آخر اللہ کا کوئی حکم تو کسی پہ پورا ہونا ہے، کسی کے اوپر حکم پورا ہو رہا ہے اولاد دے کر، کسی کے اوپر حکم پورا ہو رہا ہے اولاد نہ دے کر، تم تو خوش ہو کہ چلو یہ اللہ کا حکم میرے اوپر پورا ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہنا چاہیے، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہو، کامیابی ہے۔ خیر تو حضرت فاطمہ نے جب یہ بتایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اپنے داماد کی تلاش میں نکلے۔ کیا میں اور آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ حضرت علی کی تلاش میں اب گئے، حضرت علی کی تلاش میں دیکھا تو حضرت علی مسجد نبوی میں سو رہے ہیں، مسجد نبوی میں سو رہے ہیں، مٹی کے اوپر سو رہے ہیں اور چادر باندھی ہوئی تھی، قمیض نہیں پہنا ہوا تھا تو مٹی بدن کے اوپر لگی ہوئی تھی، تو حضور نے ایسے کھڑا کیا، قم یا ابا تراب، مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے بدن سے مٹی جھاڑی اور گھر میں لے کے آئے، اور علی کو حضور کی یہ بات اس طرح پسند آئی کہ اب
اپنی کنیت ابل حسن وہ چھوڑ کر اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی اور اس کے اوپر فخر کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کی اتباع۔ ایک صحابی ہے حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی، چھوٹے بچے، حضور اسلام والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو حضرت طلحہ بن برہ بھی تشریف لائے، حضور کی خدمت میں آئے، آ کے اسلام قبول کیا، حضور سے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، اور ایسا عشق کہ ہر وقت حضور کی مجلس میں بیٹھے، بچے حضور اسلام سے جدا نہیں ہوتے تھے، اور حضور اسلام بھی اپنے محبوبوں سے کیا کرتے، وہ اپنے محبین سے محبت فرمانے والے۔ اب حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے، جب بیمار ہوئے بہت سخت بیمار ہو گئے، ابھی بچے تھے، تو حضور علیہ السلام کو ان کی بیماری کی اطلاع ملی، تو آپ علیہ السلام حضرت طلحہ کی عیادت کے لیے گئے، رات کے حضرت طلحہ کی عیادت کی، اور حضرت طلحہ کی جو حالت تھی وہ آخری لمحات تھے، حضور سمجھ گئے کہ طلحہ کی حالت دیکھ کر اس کا بچنا مشکل ہے، تو حضور علیہ السلام نے واپسی پہ ان کے والدین سے کہہ دیا کہ طلحہ اگر فوت ہو جائے تو مجھے خبر دینا، مجھے اطلاع دینا، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، میں اس کے جنازے پہ آؤں گا۔ اب جب حضرت طلحہ کو ہوش آیا، چھوٹے بچے ہیں، یہ صحابہ کا حضور سے عشق دیکھیے، محبت دیکھیے، اور ہم اپنے اندر بھی جھانکیں کہ ہمیں حضور کے ساتھ کتنی محبت ہے، ہمیں تو حضور کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ سال میں ایک دفعہ میلاد منا دیا، بس محبت کا حق ادا کر دیا، نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، شادیوں کے اوپر حضور کے طریقوں کے خلاف، غمی کے اوپر حضور کے طریقوں کے خلاف، ہمارے کپڑے میں، ہمارے لباس میں، اس سے حضور کی محبت کا کوئی واسطہ نہیں ہے، بس سال میں ایک دفعہ میلاد منا دو، محبت مکمل۔ اب حضرت طلحہ کو ہوش آیا، جب ہوش آیا تو پوچھنے لگے، ان کو پتا تھا کہ حضور آئیں گے تو ضرور، تو پوچھا حضور میری عیادت کے لیے آئے تھے؟ گھر والوں نے کہا جی آئے تھے۔ کہنے لگے اچھا حضور السلام کیا کہہ کر گئے؟ تو وہ کہنے لگے حضور اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ جب طلحہ فوت ہو جائے تو مجھے اطلاع دو۔ اب طلحہ کی محبت دیکھیے حضور کے ساتھ، کہنے لگے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو حضور کو تکلیف نہ دینا، بس مجھے دفنا دینا، میرا جنازہ بھی پڑھ دینا، غسل بھی دے دینا، کیونکہ رات کا وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور میرے پاس آئیں، میرے جنازے پہ آئیں اور دشمن آپ کو راستے میں رات کے وقت تکلیف نہ دے۔ حضرت طلحہ فوت ہو گئے، گھر والوں نے ان کی وصیت کے مطابق اور حضور کے آرام کے واسطے کہ رات کا وقت تھا، کہیں حضور کو یہودی دشمن تھے تکلیف نہ دیں، رات ہی رات دفنا دیا۔ صبح حضور نے پتہ کیا کہ طلحہ کا کیا حال ہے، لوگوں نے کہا حضور وہ تو فوت ہو گئے۔ حضور السلام ان کے گھر تشریف لے گئے، پوچھا تم لوگوں نے مجھے رات کیوں خبر نہیں دی؟ انہوں نے کہا طلحہ نے ہمیں روکا کہ حضور کو خبر نہ دینا کہ رات کو حضور آئے اور حضور کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے۔ اب حضور کی محبت دیکھیے، صحابہ کو لیا، قبر کے اوپر گئے اور جا کر وہاں ایک دعا کی، اے اللہ جب تو طلحہ سے ملے، طلحہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، تو طلحہ کو دیکھ کے مسکرائے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام کی محبت، یہ صحابہ کا عشق حضور کے ساتھ۔ لوگوں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے دلوں میں حضور کا عشق پیدا کرو، حضور کی محبت پیدا کرو، حضور کی اتباع پیدا کرو۔ اگر ہمارے دلوں میں حضور کی اتباع آ گئی، حضور کا عشق آ گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ ہم سے محبت کرے گا، پھر ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے کتاب فرمائیں گے
خطیب اسلام، شیریں زبان، واعظ خوش الہان حضرت مولانا مفتی عبد الباسط صاحب، وہ نعت خان بھی ہمارا بیٹا ہے. چلو جی وہ 2-4 منٹ پڑھیں گے پھر مفتی صاحب. میرا نعت خان کہنے اپنا پیسے دے